غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح نے جہاں قریش کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہیں پر مدینہ کے یہودی بھی ڈرے ہوئے تھے، خاص طور پر بنو قینقاع جو مدینہ کے امیر ترین سنار اور صنعتکار تھے، کھل کر دشمنی پہ اتر آئے۔ انہوں نے قریش سے اتحاد کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس غداری کا علم ہوا تو آپ خود ان کے قلعے میں تشریف لے گئے اور انہیں سمجھایا کہ وہ عہد شکنی نہ کریں اور اسلام قبول کرنے پر بھی غور کریں، مگر انہوں نے گستاخی سے جواب دیا، کہا کہ آپ نے مکہ کے ناتجربہ کار لوگوں سے جنگ لڑی ہے، ہم سے مقابلہ کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے۔ پھر اس کے کچھ دن بعد بنو قینقاع کے یہودیوں نے ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی کوشش کی۔ جب ایک مسلمان نے اس کی حمایت میں ایک یہودی کو قتل کر دیا تو یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے بھی شہید کر دیا۔ یہ ایک کھلی جنگ کی دعوت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو تیار کیا اور بنو قینقاع کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دن تک وہ قلعے میں محصور رہے۔ آخر کار وہ ہار مان گئے، انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر شام کے سرحدی علاقے ازراعات میں جا بسے۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد قریش نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نئی حکمت عملی اپنائی۔ ابو سفیان جو اب قریش کا سردار بن چکا تھا، اس نے مدینہ کے یہودیوں سے خفیہ اتحاد کی کوشش کی۔ وہ نذیر کے سردار سلم بن مشکم کے پاس پہنچا اور مسلمانوں کے خلاف مدد مانگی۔ واپسی پر جاتے ہوئے اس نے مدینہ کے کھیتوں کو آگ لگا دی اور ایک انصاری مسلمان کو شہید بھی کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو لے کر اس کا تعاقب کیا، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بھاگتے وقت وہ جلدی میں اپنے ستروں کے تھیلے پھینک گیا۔ اس وجہ سے اس مہم کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں۔ کعب بن اشرف بنو نذیر کا رئیس اور ایک مشہور شاعر تھا، مگر اس کی شاعری اسلام دشمنی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور مسلم خواتین کے خلاف نازیبہ اشعار کہتا تھا اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلایا کرتا تھا۔ اس نے قریش کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مکہ جا کر وہاں کے سرداروں کو جنگ پہ ابھارا۔ اس کی سرگرمیاں معاہدے مدینہ کے خلاف تھیں اور اس کی حرکتیں مدینہ میں فتنہ پیدا کر رہی تھیں۔